اس چونٹی کا شرف یہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں پرورش پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے اللہ، اس ادارے کو پورے دین کے لیے، فروغ اسلام کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، مقاصد جلیلہ میں ہماری مدد نصرت فرما۔ آمین۔ بنیادی اینٹ سے لے کر کے اس کی آخری قائل تک خزانہ غیب سے وسائل نصیب فرما۔ آمین۔ اپنا خاص کرم فضل واقفین عطا عرضی سے لے کر کے اس کے آخری مرحلے تک جتنے ہمارے یہ دوست شامل ہیں، اللہ ان کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی اللہ صاحب کو اپنی جناب سے کامل عاجل صحت عطا کرے۔ اللہ اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز و ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرمانا، اور اس مرکز کو جس طرح آج ہم بنیادی سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس دن جلد نصیب فرما، اس کا ہم سنگ تکمیل بھی رکھ رہے ہیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل۔ میں اس مبارک موقع پر جبکہ مرکز مصطفیٰ ڈڈیال کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کا ضامن بنائے۔ میں خاص طور پہ اس قطع عرضی کے واقفین محترم جناب علادتہ صاحب، ان کی فیملی کے جملہ افراد کو اس کار خیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے قطع عرضی وقف کرنے پر بصمیم قلب مبارکباد بھی
پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ چاہا کہ یہ قطع ارضی، یہ خطہ زمین اس مقصد کے لیے کام آئے۔ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے یہ جگہ اسی طرح پڑی تھی اور اس کو اس مقصد کے لیے کام آنا تھا۔ بہت ساری جگہیں ہیں جو بہت اونچی بھی ہیں، شاداب بھی ہیں، سرسبز بھی ہیں، لیکن قیامت تک یوں ہی پڑی رہیں گی۔ انہیں کسی اس طرح کے کام آنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی، لیکن یہ قطع ارضی اس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تھا، اور آج ہم یہاں تعمیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ وہ دن جلد ہمیں نصیب فرمائے کہ جو ہمارا مجوزہ نقشہ ہے اس کے مطابق عمارت منصع شہود پہ آئے، اور آج ہم اس کی بنیادی اینٹ رکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کی آخری اینٹ، آخری ٹائل لگا رہے ہوں، اور پھر تعلیم و تعلم کا آغاز ہو، اور یہاں سے رشد و ہدایت کے اجالے پھوٹیں، نور پھیلے، اور اطراف و اکناف میں علم کا اجالا اور علم کی خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے جملہ دوستوں کو اس پر بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیرازی صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، جس طرح یہ جد و جہد یہاں کر رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو لمحہ لمحہ نصرت و اعانت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام کیا ہے تو میں برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اپنے ماننے والوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی، مہد سے لے کر لاحد تک اسلام ہمیں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کا حکم صادر کرتا ہے، اور انسان کا اس کے دیگر مشارکات سے امتیاز بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ کے نزدیک انسان جو اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے، ممیز ہے، وہ نطق کی وجہ سے ہے، لیکن امام اہل محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ و رضوان نے کہا کہ جو انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز اور ممیز ہے وہ بوجہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے وہ دوسروں سے، دیگر بہائم سے ممتاز ہے۔ وہ کتا جو سیکھ جائے اور شکار پکڑ کے لائے تو وہ حلال اور طیب ہے، اور وہ کتا جو سیکھا ہوا نہیں، اس کا مارا ہوا حلال نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو اللہ اس کو کتنے بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو چونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہا، جب دور سے لشکر سلیمان آتے ہوئے دیکھا، قرآن نے اس واقعہ کی حکایت کی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات کو سن کے مسکرا بھی پڑے، حالانکہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے والے حصے پر باریک سے دو ریشے ہوتے ہیں، دو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ کتنی دور سے سنا؟ 3 فرسخ سے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے،
9 میل دور سے، تقریباً 15 کلومیٹر دور سے چونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی، اللہ کا نبی اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، اور اس کو سمجھ کر مسکراتا بھی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس کی شان ہے کہ چونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو 3 فرسخ دور سے سنے بھی سمجھے بھی۔ یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے حضور نے کہا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو یہ تو حضرت سلیمان کی شان ہے۔ تو اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت امام رازی کہتے ہیں اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا، اور یہ سورہ النمل چونٹی کے نام پہ ہے۔ اس کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا۔ اس چونٹی کا شرف یہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں پرورش پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو اس علم کی وجہ سے اس چونٹی کو باقی چونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا، اللہ اکبر، اور اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والے اور پیغمبر کی تربیت پانے والے جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو جو اپنے بدن پہ بم باندھ کر انسانوں کے انبوں میں گھس جائیں اور پھر ذمہ داریاں قبول کرتے پھرے کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے، تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ تو اس چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے باقی چونٹیوں سے ممتاز کر دیا صرف اس علم سے کہ اس نے کہا تھا کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ جاؤ، عدم التفات کی وجہ سے ان کی توجہ نہ ہو، وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہو، تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ، انہیں خبر نہ ہو تم روندی جاؤ، مسلی جاؤ۔ تو یہ علم کے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوگا تو عدم توجہی میں ہوگا۔ تو اس علم کی وجہ سے اس کو ممتاز کیا گیا۔ تو ایک چونٹی کچھ جان لے تو وہ چونٹیوں میں ممتاز ہوتی ہے، ایک کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں میں ممتاز ہوتا ہے، تو ایک انسان سیکھ جائے تو اس کا امتیاز کیا ہوگا؟ وہ بقید حیات ہوگا تو تب بھی اس کا اعزاز ہوگا، اور انتقال کے بعد بھی اس علم کی وجہ سے اس کو اعزاز دیا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جب ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آقا کریم پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہوتی اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ تو انتقال کے بعد بھی یہ اعزاز قائم رہتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں شرف کا جو معیار دیا وہ دولت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ شہرت کی قلت و کثرت نہیں ہے، وہ اور کوئی خاندانی وجاہت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو معیار ہے عظمت کا وہ علم ہے اور تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمارا دین دین علم ہے، اور ہمیں علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے کی بھی تلقین کی گئی، چاہے ہمیں دشوار گزار راہوں سے گزر کے چیر ہی کیوں نہ جانا پڑے، ہمیں علم حصول کرنا۔ یہ دالت المومن ہے، یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کو ہر جگہ اس نے حاصل کرنا ہے۔ اور حقیقی علم وہ ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے اور معاد کی بہتری کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ سب سے افضل اور اشرف علم ہے، اور وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ دین اسلام کا علم ہے۔ اسلام تمام علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاش سے جڑے ہوئے ہیں، معاشرت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دیگر امور حیات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن افضل اور اشرف علم وہ ہے
جو علم ہمارے معاد کی بہتری اور ہماری دنیا کی بہتری کا ضامن بنتا ہے۔ تو یہ درسگاہ، یہ ادارہ عصری علوم اور دینی علوم دونوں کا سنگم ہوگا، اور یہاں الحمدللہ وہی نظم جو مرکز مصطفیٰ گوجرانوالہ میں قائم پذیر ہے اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس پورے علاقے کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہوگا، اور جب یہ تعمیر کے مراحل سے گزر کے اپنے علمی سفر کا آغاز کرے گا، اور یہاں سے جب با مقصد زندگی حاصل کرنے کے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد ہماری دنیا اور ہمارے دین کی بہتری کی ضمانت لے کر کے لوگ نکلیں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے، تو مجھے امید ہے زندگی رہی تو اس وقت آپ مجھے بھی ان واقفین قطع عرضی اور تعمیر میں جس نے ایک اینٹ بھی لگائی، آپ جھولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دیں گے، چونکہ ہمارا دین ہی ہماری بہتری کا ضامن ہے، اور ہماری نسلیں جب دین کی حقیقی تعبیر کے ساتھ علم حاصل کر کے آگے بڑھیں گی تو اس کا خوبصورت نتیجہ برآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بہت جلد اللہ اس کو تعبیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچائے، اور مجھے امید ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور یہ جو صوری اور معنوی حسن ہے اس کے ساتھ یہ مرکز تعمیر ہوگا، جس طرح یہ ایک ہائٹ پہ ہے، اونچائی پہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے پورے علاقے کے سر کے اوپر جس طرح تاج ہوتا ہے اس طرح آپ کو دکھائی دے گا، اور اس کی برکتوں سے آپ لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں مالا مال ہوں گی۔ یہ صدقہ جاریہ کی شکل کے اندر تا صبح قیامت قائم رہے گا، اور اس سے روشنی اور جالے اور نور پھوٹتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ جنہوں نے قطع عرضی فراہم کیا، جو اس کی تعبیر کے اندر دن رات کوشاں ہوں گے، جو اس کا نظم و نسق چلائیں گے، ان کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، بلکہ جو سڑک سے گزرتے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لے گا، میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہ رکھے۔ محبت پیار کی نظر سے دینی اداروں کی اور علمی مراکز کی تعمیر میں حصہ لینا بھی اجر ہے، اور ان کو دیکھ کر کے فرحت اور خوشی اور قلبی بشاشت اس کا احساس بھی نیکی ہے، اور کسی تک اس محبت بھرے پیغام کو پہنچا دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کے لیے اس کو روشنی کا مینارہ نور بنائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ اللہ اس قطع عرضی کو جو تیری رضا کے لیے، ایک مرکز علم کے لیے، مرکز دین کے لیے وقف کیا گیا، واقفین کو بہتر صلہ اجر اور جزا عطا فرما۔ اب اس کے مرحلہ تعبیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اللہ خزانہ غیب سے اس کے لیے وسائل عطا فرما۔ جو نیک مقاصد جن کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ وہ ہمیں جلد نصیب کر دے اور ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ یہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اور اس مبارک لمحے پر ان کا آنا ان کے لیے، ان کی دنیا، ان کے دین، ان کی نسلوں کے لیے مبارک فرمانا۔ اللہ ان سارے لوگوں کو اس مرکز کے ساتھ عملاً کھڑا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس مرکز کی تعمیر میں دل کھول کے مدد کرتا ہے، بلکہ ایک اینٹ سے بھی معاونت کرتا ہے، اللہ اس کو بہتر صلہ عطا کر دینا، اتنا عطا کر دینا کہ کوئی کمی واقع نہ رہے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ ہمارے ان دوستوں کے شامل حال فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تیری بارگاہ میں
ان سارے دوستوں کی آمین کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اس قطع عرضی کے وقف کو نندہ جناب حاجی اللہ دتہ صاحب، ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اپنی جناب سے انہیں کامل و عاجل صحت عطا فرما اور اس خاندان کے دیگر بیماروں کو کامل عاجل صحت عطا کر دے۔ ہمارے محترم شیرازی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کے جملہ دوست، یہاں جملہ معاونین، محبین، مخلصین آئے ہوئے جملہ احباب، اللہ کسی شخص کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہ رکھنا اور سب کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ والے جلدی کرنے کم کیا کر رہے ہیں سراج جی؟ اس سائڈ ادھر سے ادھر سے آ بھیا ابھی تھوڑا رستہ چھوڑ دیں گے نا آسانی پیارے بھائی اس سائڈ تو نہیں مہربانی کرو یار اپڈیٹ کرو تھوڑا بھائی چلو چلو ساتھ ساتھ ایریا چھوڑتے جائیں یہ بنا رہے ہیں یہ نکلی جاؤ یہ تھی پورا یہ راستہ چھوڑتے ہیں کیا
ये गाड़ी वाला एरिया भी छोड़ दें प्लीज इधर बड़ी मेहरबानी है। गाड़ी में अंदर बंदे हैं नहीं थोड़ा सा पीछे थोड़ी लाइन पीछे कर हाँ पीछे खुला वाह तो अल्लाह से जाने भाई